ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے بھائی اہم شخصیت معیشت کے حوالے سے ایک بڑا نام ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمیں گاہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو آپ نے ایک پکچر پینٹ کی تھی اور آ کے ہمیں یعنی آتے رہے ہمارے شوز میں، تو لگ بھگ اسی طرح کی صورتحال طلوع ہوتی نظر آتی ہے۔ اب یہاں ہم کھڑے ہیں، ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جی 1300 ارب روپے کے ٹیکس اور سلیب کر رہے ہیں۔ کیسی معیشت بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو اصل مسئلہ پرائسز کا ہے، تو کیا ریلائنس انڈائریکٹ ٹیکسیشن پر ہی ہوگی یا کچھ اور بھی توقعات ہم رکھ سکتے ہیں نئی جو حکومت آئی ہے؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ بہت ہی جو اس وقت کے اہم ایشوز ہیں اس پہ ہوتا ہے، اور میں جو پارٹیسپیٹ کرتا ہوں خوشی سے کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ اب آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ جو ہمیں اپنے ٹیکسز میں ریونیو میں جو نمایاں طور پر اضافہ کرنا ہے، اور آنے والے سال کا بجٹ جب ہم پیش کیا جائے گا تو یقیناً اگر ہم IMF پروگرام نئے پروگرام میں جا چکے ہوں گے تو بہت ہی سخت قسم کا ٹارگٹ آنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں شاید کم از کم 1500 سے 2000 ارب ایڈیشنل ٹیکسیشن کرنی پڑے گی اگلے سال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایڈیشنل ریونیوز ہیں یہ کیا ہم سیلز ٹیکس کے ایگزمپشنز اور جو لوور ریٹس ہیں وہ کٹ کر کے بڑھا دیں ریونیو، یا ہم کسی طرح سے کوئی ایکسائز ڈیوٹیز وغیرہ میں اور اضافہ کر دیں؟ یہ سراسر غلط پالیسی ہے، غلط سے غلط پالیسی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے جو شرفا ہیں جو بہت کم انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور آپ کو تو حیرت ہوگی ایک زمانے میں پاکستان میں ایک ویلتھ ٹیکس بھی ہوا کرتا تھا اور ہمارے شرفا نے اس کو بھی ختم کروا دیا۔ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے شرفا جو ہیں پاکستان کو، ان کو ٹیکس کے نظام سے کوئی 4000 ارب کے مراد ملے ہوئے ہیں، ایگزمپشنز ہیں، ریلیفز ہیں، لوور ریٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب وقت، میں پچھلے کافی عرصے سے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ وقت آیا ہے کہ پروگریسو ٹیکسیشن کے نظام کی طرف ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ریونیوز میں نمایاں طور پر اضافہ ہو، اور اس سے ہم اپنے غریب طبقہ جو ہے جو اور پریشان کن حالات میں جا چکا ہے ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کی اس طرح سے کوشش کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک فگر آتی ہے، آپ جیسے اور بھی بڑے ہمارے مہربان ہیں، کہ جی تقریباً جو انفارمل یا بلیک اکانومی کہہ لیں، گرے کہہ لیں، وہ اتنا ہی سائز ہے اس کا جتنا سائز جو ہے وہ آپ کی سو کالڈ جو وائٹ اکانومی کا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ 20,000 ارب روپے کا ٹیکس بھی، یہ غالباً ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی فگر ہے جو ٹیکس پہ کام ان کا دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 1500 ارب روپیہ ہم یہ اگر مینج کر لیں تو نیک نامی بھی ہوگی، مگر who will bell the cat، یہ اپنے طبقے کو ہاتھ ڈالیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اب ہم اس سٹیج پر پہنچ کے، اور اس کی تھوڑی سی آپ نے انڈیکیشن الیکشنز میں بھی دیکھا کہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ جسٹس اور عدل انصاف کی طرف آگے بڑھے، اور اگر ہم یہ سیلز ٹیکس، مختلف الیکٹریسٹی اور گیس کے ٹیرفز وغیرہ بڑھاتے رہیں گے تو خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے عنقریب جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک طرح سے سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارے شرفا جو ہے اب وہ آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ کس حد تک جو ہے اب کنٹریبیوشن اپنا بڑھائیں۔ ایک اور باڈی بھی بنی ہے SIFC، اور اس کا نام ہم نے زیادہ سنا جب یہ ڈالر کی قیمت میں ایک سلائیڈ تھی تو وہ رکی بھی، بہرحال وہ پازیٹیو تھے یا نیگیٹو، کیونکہ ہماری امپورٹس کا بھی یعنی کمی آئی تھی۔ اب یہ اس کے حوالے سے FBR کی ری سٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، ایک رائے ہے کہ ٹیکس کلیکشن
کہ رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مبینہ طور پر یہ FBR ہے جس کو ہمیں ریڈیکلی چینج کرنا پڑے گا. ڈو یو لینڈ ٹو دس یہ جو ایکسپلینیشن ہے؟ دیکھیے یقیناً ٹیکس جو نظام ہوتا ہے اس میں کرپشن جو ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. ایویژن بھی ہوتا ہے، کرپشن بھی ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک پچھلے سالوں میں ایسا ہوتا رہا ہے. مگر میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ جو ہمارا انکم ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس کا نظام ہے اس میں جو خوبصورتی ہے یا اچھی بات ہے کہ ریونیوز جو ہیں وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن ایٹ سورس سے ہو جاتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکسز کے نظام سے آٹومیٹکلی کرتا ہے. اب ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ کی ارننگز پر بینک جو ہے وہ 1% کا ہے. تو یہ نظام ہم نے پچھلے 25 سال میں ڈیولپ کیا. اللہ کا فضل ہے کہ اس پہ ہم نے کام بہت کیا تھا 90s میں، اور اس کے نتیجے میں اب 60 سے 65% ریونیوز جو ہیں انکم ٹیکس میں وہ آٹومیٹک ہیں. اس میں کوئی اسیسمنٹ کا پہلو نہیں ہے اور کوئی کرپشن کی اس لحاظ سے گنجائش کم ہے. البتہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ضرور گنجائش موجود ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے جو ایکسائز ڈیوٹیز کو بے تحاشا بڑھایا ہے خاص طور پر سگریٹس پر، اس کے نتیجے میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایویژن اور کرپشن کا پیمانہ بہت بڑھ چکا ہے. یقیناً ہمیں FBR کے سسٹم کو بہترین کرنا ہے، اسٹریم لائن کرنا ہے، ڈاکیومنٹیشن کی طرف جس حد تک ہو سکے جانا چاہیے. مگر آپ جو ہے اس وقت آپ پر بہت پریشر ہے کہ آپ ریونیوز کو بہت تیزی سے بڑھائیں. اگر آپ ایک بڑے ریفارم کی طرف جاتے ہیں FBR کے، تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی سلسلہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے تو اس میں ریونیوز متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس پر بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کی ہے آج کی معیشت میں جو بنیاد ہے وہ تو آپ کی ایکسپورٹ ہے. بھلے مطلب میں جاپان کے قرضے دیکھ رہا تھا، ہم سے تو کئی زیادہ ہے، مگر ان کی ارننگ اتنی ہے کہ وہ سسٹینیبل ہے. اب یہ یہاں پر جو انرجی کی پرائسز ہیں، جو اوکلی زیل ہے، اور اس میں سارے اوائڈ کرتے ہیں بات کرنا، ایون حکومت بھی جو ہے وہ چشم پوشی کرتی ہے. جب تک ہم اس کو ریزنیبلی نیچے لے کے نہیں آتے تو انڈسٹری کیسے ختم ہوگی؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، ایون کچھ یہاں پہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ بلکہ ایک وزیر صاحب نے کہا تھا کہ اٹس اے ڈے لائٹ رابری وچ از کنٹینیوئنگ سنس 1993. کوئی آپ کو ول، طاقت یا لگتا ہے اتنا جان یہ حکومت ان کو ہاتھ ڈال سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنے برآمدات کو سکویز کیا. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کاسٹ انفلیشن جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اس لیے کہ آپ نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ کیا. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ یونٹس کو کنسیشن یا سبسڈی کے تحت ہم ٹیرفز چارج کیا کرتے تھے. یہ تقریباً 1-1.5 سال پرانی بات ہے. IMF نے اسے بند کروایا. دوسری طرف ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ری فائنینسنگ جو ہے وہ لوور انٹرسٹ ریٹس پر اسٹیٹ بینک دیا کرتی تھی، وہ بھی IMF نے ختم کروایا. اور IMF کا آرگومنٹ یہ تھا کہ بھائی یہ سب آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ڈٹرمن نہیں کرتے. اصل جو انکم ہوتی ہے ایکسپورٹرز کی وہ ایکسچینج ریٹ کے ذریعے ہوتی ہے. تو آپ کم از کم مارکیٹ ڈٹرمن ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف جائیے. اب آج کے حالات جو ہیں اس حد تک پریشان کن ہیں برآمدات کے معاملے میں کہ ایکسچینج ریٹ کو تو فزیکلی اپنے سپریس کیا ہوا ہے امپورٹس کو روک کر. آپ نے ایکسپورٹرز کو اچھا ایکسچینج ریٹ نہیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی کاسٹس میں بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس سال اگر چاول کی ایکسپورٹ اچھی نہیں ہوتی اس لیے کہ ہندوستان کی ایکسپورٹ کچھ کم ہوئی ہے تو ہمارے ایکسپورٹس تو واضح طور پر گر رہے تھے. تو یہ پالیسی ایکسپورٹ ہمارے بدن کا خون ہے، اس پر توجہ دینا ہے. ہم نے بڑے اچھے انسینٹیوز رکھے ہوئے تھے، وہ سب وڈرا کر دیے گئے ہیں اور ایکسچینج ریٹ کو آپ نے آرٹیفیشل سپریس کیا ہوا ہے. ایکسپورٹر سکویز ہو رہے ہیں
اور ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کے شرح نمو جو ہے وہ گرتی جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، یوزلی وی آلویز ٹرائی ٹو کنسنٹریٹ آن دی اکنامک ایشوز، لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز بھی آتے ہیں۔ ایک تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو خان صاحب نے خط لکھا ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور سیکنڈلی آئی ایم ایف نے بھی کیوں ملاقاتیں، یہ اس طرح سے ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے وہ ملاقات بھی کی انہوں نے آ کے، اور اب یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور کیا اس خط کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اور ایک اور بھی ریومر مل چل رہی ہے کہ جی جو ایف ڈی آئی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ہمارے انٹرنل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا جواب آپ کو دے دوں۔ دیکھیے ہم سب کو یہ کہا گیا تھا پچھلے سال جون کے جب SIFC قائم ہوا تھا کہ کوشش یہ ہے کہ SIFC اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کریں، ایز آف بزنس کریں، مختلف انسینٹیوز دیں، اور کوشش کریں کہ واضح طور پر FDI پاکستان میں آئے۔ ایک وقت تو ایسا آیا جب SIFC نے ایک طرح سے ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیا کہ ہم $70 ارب 3 سال میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے آئیں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے FDI جو $1 ارب تک بھی نہیں پہنچا ہے اس سال۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت آتا ہے جب ایک ملک کے اندرونی حالات بہتر ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2022-23 میں آپ نے جو پروفٹس کی ریپیٹریشن ہے وہ بہت سختی سے روک دی تھی، تو فارن انویسٹر تو کہے گا کہ بھائی جب میرے پروفٹ میں اپنے پاس نہیں بلوا سکتا ہوں، لے آ سکتا ہوں، تو کیا فائدہ ہے ایک ملک میں جانے کا؟ تو اس وقت وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس SIFC نے جو پرومس کیا تھا وہ ابھی تک ہوا نہیں۔ دوسری طرف آپ خط پہ آ جائیے جو ہمارے پریویس پرائم منسٹر صاحب نے لکھا ہے، اپیرنٹلی اس کا ٹیکسٹ تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF ایک فائنینشیل ادارہ ہے۔ IMF کا اس طرح کے ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی ایشوز ہیں۔ یقیناً ان کا تعلق کچھ حد تک وہ کہتے بھی رہے ہیں اپنے اسٹاف رپورٹس میں، کرپشن اور گورننس سے ان کا تعلق ہے، مگر جو الیکشنز میں اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس سے ان کا کوئی خاص کانٹیکٹ یا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نامناسب خط تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز سے پاکستان کی باہر کی پوزیشن اور خراب ہوتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ IMF مل چکا ہے، لوگ پارٹی سے وہ ملتا ہے کہ ان سے اکنامک پالیسیز کے بارے میں کچھ پتہ چلے کہ ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہے یا نہیں، یا کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہے آج پاکستان میں، اور اب سوچنا یہ ہے کہ ایک کافی ایکسٹریم ڈفرنس ہے پارٹیز میں پالیسیز پر، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں، تو کیا وہ کنسنسس ایوالو کر پائیں گے مختلف میجر سخت پالیسیز پر؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اس وقت۔